ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. میری قریباً جیسے میں نے کہا کہ 60 کے قریب انٹرنیشنل فورن کمیونٹی کے ساتھ فورن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی، اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو میں نے انگیج کیا، ہم نے فورن آفس میں بریف کیا 2 دفعہ. کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں. ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. ہم پہل نہیں کریں گے. ہم امن چاہتے ہیں. ہم اپنی ملک کے لیے اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو 24ویں معیشت 2017 میں تھی، 47 میں، 2018 میں، 2022 میں چلی گئی. ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ انفلیشن کو 32% سے لا کے ہم نے 5% پہ لے آئے ہیں. ہم پالیسی ریٹ کو 22 سے 11 پہ لے آئے. تو وہ یہ اس وقت اس بحث کی بات نہیں ہے. ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے، ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ. We will not accept any breach of our territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے جیسے کلیریفائی کیا کہ پاکستان نے الحمدللہ کسی کو یہ نہیں کہا. قریباً 59 کے قریب جو فورن منسٹرز تھے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز آپ جائیں ذرا انڈیا کو کہیں کہ بند کر دیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح، وہ سیکٹری روبیو کا آیا، امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے ہم نے 7 کو اسکائز میں اپنا سکور سیٹل کر دیا. الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. وی ور 1 اپ. اور 9 کی رات کو ہم نے جو 2 دن کا تماشا لگایا ہوا تھا 80 ڈرون کا اور میزائلز کا اور اس طرح کی چیزیں، اس کا ہم نے اسکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ، بٹ پلیز میک شیور دیٹ انڈیا ڈز اسٹاپ. If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. تو انہوں نے کہا جی thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said fine. Within an hour مجھے سعودی عربیہ کے پرنس فیصل کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ سیکٹری روبی ہیز ٹاک ٹو یو. یو ٹو ہیو اگریڈ ٹو ناؤ اسٹاپ اٹ اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دی ہول ریجن، فار دی ہیومینٹی، وٹ ایور. آئی سیڈ برادر دیر از نو ایشو ایٹ آل. وی نیور اسٹارٹیڈ بٹ اٹ واز دیم اینڈ وی آفرڈ دی انویسٹیگیشن. دے ڈڈنٹ ایکسیپٹ. دے کیپٹ ٹیلنگ لائز اینڈ دے ہیڈ ہیوملیٹڈ result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So انہوں نے مجھے قریباً within half an hour he called me back and انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر جے شنکر کو یہ بتا دیا ہے اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب جنگ بند ہے. دس از دی ہول ہسٹری جناب چیئرمین. اس کے بعد آبویسلی 12 بجے کی سیز فائر تھی. جو ڈائریکٹر جنرل دونوں طرف ہیں ملٹری آپریشنس کے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا تھی ہاٹ لائن اینڈ کنیکٹیوٹی. وہ ہم نے کی. انڈیا نے تھوڑا ٹائم گین کرنے کی کوشش کی، 10 منٹ 15 منٹ، پھر 1 پہ چلے گئے، پھر 3 پہ. آئی کین شیئر ود دی ہاؤس کہ انہوں نے اس دوران وائلیشنس کی، لیکن اس کا بھی ہم نے اسکور سیٹل کر دی کیونکہ دی لارجر آبجیکٹیو واز ٹو گو بیک ٹو پیس. اور ان کو فوری انفارم کر دیا جنہوں نے صبح میں رابطے کیے تھے. بائی دی وے اس سے پہلے جب یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوا، مسٹ پٹ آن ریکارڈ دا فرسٹ فارن منسٹر آف اینی کنٹری ہو کالڈ می آن مائی سیل واز دی فارن منسٹر آف ٹرکی. وی آر ویری کنسرن بردر. اور میری اس دوران چائنا سے بھی ہوئی، تمام ممالک میں سب، دے آر آل انکلوڈیڈ. میں نے جیسے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں اپنا چائنا تو ویسے ہی ہے،
تو ان ساروں کے ساتھ جو انٹریکشن رہی، ایک تو انڈیا کا نیریٹو نہیں بیکا، دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھ لیا کہ پہلگام کی شاید انویسٹیگیشن ان میں کسی میں ہو چھوٹی موٹی کوشچن مارک، لیکن یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کسی جگہ غلط بیانی نہیں کی۔ تیسرا، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے۔ چوتھا، اللہ کے فضل سے جو اس وقت پاکستان میں تو جیسے رائٹ لیفٹ سب خوش ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، پاکستان کو فتح دی، پاکستان کو یہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیو نارم کی مت کو دفن کروا دیا جو کہ انڈیا واز ڈائنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو امپوز آن دی ورلڈ۔ کوئی نیو نارم نہیں ہے، ایکول پیرٹی کے اوپر ڈگنیٹی کے ساتھ وی آر ریڈی ٹو ورک ود اینی کنٹری، لیکن کوئی کسی کی برتری ہم کسی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ انڈیا واز پراؤڈلی ٹرائنگ کہ نیوکلیئر وار تو ہونی نہیں، تو اپنی کنونشنل ایریا جو ہے آف وار اس میں اپنی ہیجمنی جو ہم کہتے ہیں نیو نارم یا ہم بڑی سپرمیسی ہے، ہم نے کئی سو بلین ڈالر خرچ کر لیے ہیں، وہ ان کی وہ متھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین بوس کر دی ہے۔ لیکن ود آل ہیوملٹی ہم اس کو آنر کریں گے جو کہا ہے۔ سو اس دن فائنلی جو ہی وہ کالز ختم ہوئیں، میں نے اپنی قوم کو ٹویٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اطلاع کر دی، لیکن چونکہ جب کنیکٹیوٹی میں دیر ہوئی اور کچھ پھر وائلیشن ہوئی تو اس کا بھی ایک سکور سیٹل کیا۔ ایونچولی ان کی کال جو تھی وہ 4 بجے اور 3 کے درمیان ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی ایونچولی 10 کو۔ اس لیے جو سیز فائر کا ٹائم آفیشلی ریکارڈ ہوا، دونوں طرف ایگری ہوا، وہ 4:30 4:30 بجے دوپہر میں تھا۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم نے جنہوں نے صبح کیا تھا وہ اس دوران کہا کہ بھی یہ تو گھنٹوں میں بھاگ گئے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اگر امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ کرنی ہے اور اگر یہ معاملہ سلسلہ جاری تو اس کے لیے بھی تیار۔ کیونکہ یہ کوئی ہم کسی سے کو بیگ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بڑی بہادر قوم ہے، اور اس کو وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے۔ یہ اس رافل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی، اور رافل بھی آ گئے ہیں۔ اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافل بھی گرے ہیں، 2 مگ بھی گرے ہیں، ایک SU-30 بھی گرا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے، مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے، اور ان کو دی ہے، پوری قوم نے دی ہے، ہم نے بھی دی ہے۔ یہ ہاؤس انشاءاللہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا۔ تو جناب چیئرمین، سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا ہے نا، یہ کوشش جو گرا ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ اور کرتا جاؤں، تو رات کو LOC پہ بڑی ہیوی وائلیشن شروع کر دیں اسی رات۔ اس پہ ہم نے پھر فوری اطلاع بھی کی اور جواب بھی دیے، ٹھوک کے جواب دیے۔ کئی پوسٹ ہیں جس کے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، سفید جھنڈے لہرائے اور بھاگ گئے وہاں سے، جہاں کہ کبھی انہوں نے چھوڑی 1947 تک سے لے کے آج تک وہ ایسی پوسٹ ہیں، اور اس پہ جھنڈے لڑائے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں سے۔ تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی، جو سیز فائر کر لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی ٹو وہ 12 تک ہوئی، 12 کو پھر بات ہوئی، پھر 14 تھی، آج پھر ہوئی، اب 18 تک ہے۔ تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں، الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ۔ ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں، تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس، حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے۔ تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں، اور ہم نے کبھی مانا نہیں، نہ مانیں گے، وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے، اور یہ دونوں آپس میں حل کریں۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا۔ انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا، رائٹلی سو، یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے۔ یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا، اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار۔ اور بائی دی وے میرا خیال ہے
اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے, ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ 1 سال سے زائد یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے, قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے, یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ لیں تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں, اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین, کوئی ٹریٹی میں ایسی کلوز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے. نمبر 1. اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے, اس نے بھی کہا کہ ابینس, کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی 2 کنٹریز. کافی دیر لگی تھی اس وقت, مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے. تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے, نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے انلیس بوتھ ایگری. نمبر 1. جو ڈیفنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر. علی ظفر پڑھی ہوگی تو وہ 3 ٹیئر ہے. تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے. تو جو پچھلا خط آیا تھا, چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے, ان کو شوق ہے, وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں, اور ہر چیز کا جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا. 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ وینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب میں نے تو یہ اس وقت کہا, اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے, ادروائز آور پوزیشن ول بی ویکر. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ اور واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے, آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, 24 اپریل کو لکھا, یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد, تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا, اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں, ایک چیز نہیں تھی, وہ انڈس واٹر ٹریٹی. اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن کر رہا لے. اس کا بھی جواب چلا گیا, 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا, 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے, انلیگل ہے. ٹریٹی از ان فورس, ول ریمین ان فورس, یو ہیو نو باڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن. تو یہ جناب چیئرمین دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے, قوم متحد رہے گی. اس میں ہمارا ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے, تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 بلین, کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں, ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے, ایک سول لوکیشن نہیں, وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں, وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں. اس طرح کہ ہم نے کسی جگہ, اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے, کو مرا ہے ہماری وجہ سے. ہماری طرف جو فائنل نمبر ہے کاؤنٹ, وہ 11 ہمارے فوجی شہید ہوئے, 40 ہمارے شہری شہید ہوئے, اور 199 ٹوٹل, زیادہ زخمی کم زخمی, اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھے لوگوں کی. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے. لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے, اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ
بیسٹ اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کی ان کا حق ہے, ان کے بچوں کا حق ہے. وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا گئے. تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. ایک دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, you know, this incident as well as the developments in last 14 months, 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community. اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں. یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے. یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے.